آج ہم آپ کو ایسے واقعات بتائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک وقت تھا جب داڑھی صرف ایک فیشن نہیں تھی بلکہ شناخت کا حصہ تھی۔ روس کے لوگ اسے عزت اور روایت کی نشانی سمجھتے تھے۔ ہر دوسرا شخص داڑھی رکھتا تھا، اور مزید یہ کہ جتنی لمبی داڑھی ہوتی اتنی ہی اس شخص کی عزت بڑھتی۔ لیکن پھر ایک شخص آیا، ایک ایسا حکمران جس نے صرف ایک سفر کیا اور پوری قوم کا چہرہ بدل دیا۔ اس شخص کا نام تھا پیٹر دی گریٹ، روس کا بادشاہ مگر سوچ میں یورپ کا دیوانہ۔ 1697 میں پیٹر نے یورپ کا سفر کیا۔ وہ نیدرلینڈز، انگلینڈ اور فرانس گیا، اور وہاں اس نے ایک عجیب چیز محسوس کی۔ وہاں کے لوگ کلین شیون تھے، کسی کے چہرے پر داڑھی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کی صورتیں صاف، ماڈرن لباس اور طرز زندگی روس سے بالکل مختلف۔ پیٹر کو یہ نظام پسند آیا۔ اس نے سوچا اگر روس کو ترقی کرنی ہے تو اسے بھی یورپ جیسا بنانا ہوگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا پہلا نشانہ بنی لوگوں کی داڑھیاں۔ اس نے حکم جاری کیا، جو داڑھی رکھے گا وہ ٹیکس دے گا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ سمجھے شاید یہ مذاق ہے، لیکن یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ تھا بیئر ٹیکس۔ جی ہاں، اب داڑھی رکھنا آسان نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا تو اسے حکومت کو پیسے دینے پڑتے، اور اگر ٹیکس نہیں دیا تو سرے بازار اس کی داڑھی زبردستی مونڈ دی جاتی، اور جو ٹیکس دے دیتا اسے ملتا ایک چھوٹا سا کوئن جس پر لکھا ہوتا داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کوئن کو لوگ اپنے پاس رکھتے جیسے کوئی گناہ کی چھٹی کا پرمٹ ہو۔ پیٹر کا مقصد صرف فیشن نہیں تھا، وہ روس کی صورت، سوسائٹی اور سوچ کو یورپ کے نقشے پر ڈالنا چاہتا تھا۔ مگر لوگوں کے لیے داڑھی صرف بال نہیں تھی، وہ ان کی پہچان تھی، ان کا فخر تھی۔ اور اس طرح روس میں جنگ چھڑ گئی، داڑھی اور ماڈرنٹی کے درمیان۔ بیئر ٹیکس روس میں 1698 میں پیٹر دی گریٹ نے شروع کیا تھا، اور یہ لگ بھگ 50 سال تک چلتا رہا۔ پیٹر کے بعد بھی کچھ وقت تک یہ رواج زندہ رہا، لیکن 1790 کے آس پاس امپیریل پیٹر III اور اس کے بعد کیتھرین دی گریٹ کے دور میں یہ بیئر ٹیکس آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ جرمنی کا ایک خوبصورت مگر پرسکون شہر ہیملین، جہاں ایک ایسی آفت آئی جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دی۔ اچانک شہر میں ایک عجیب مصیبت آ گئی۔ چوہے ہزاروں کی تعداد میں، ہر گلی، ہر دکان، ہر گھر چوہوں سے بھر گیا تھا۔ یہ چوہے صرف اناج نہیں کھا رہے تھے بلکہ بیماریوں کو پھیلا رہے تھے، اور پورے شہر کو پریشان کر چکے تھے۔ شہریوں نے مشورہ کیا کہ کوئی حل نکالا جائے۔ تب ایک دن ایک انوکھا شخص شہر میں آیا، رنگین چمکدار لباس پہنے، ہاتھ میں بانسری۔ لوگوں نے اسے پائٹ پائپر کہا، کیونکہ پائٹ مطلب رنگین اور پائپر مطلب بانسری بجانے والا۔ اس اجنبی نے اعلان کیا، اگر تم لوگ مجھے انعام دو تو میں تمہارے شہر کو چوہوں سے آزاد کر دوں گا۔ شہریوں نے فوراً وعدہ کیا، اگر تو ہمیں نجات دلائے تو ہم تجھے اچھا انعام دیں گے۔ پائٹ پائپر نے بانسری بجانی شروع کی، اور جیسے ہی اس کی سریلی دھن ہوا میں گونجی، شہر کے تمام چوہے نکل کر اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ انہیں شہر سے باہر دریا کے کنارے لے گیا، جہاں سب چوہے پانی میں چھلانگ لگا کر ڈوب گئے۔ شہر آزاد ہو گیا، لیکن جب وقت آیا انعام لینے کا تو شہریوں نے وعدہ توڑا۔ کہنے لگے، ہمیں تجھے کچھ نہیں دینا، تو نے تو صرف بانسری بجائی تھی۔ یہ سن کر پائٹ پائپر غصہ ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہا، اور اگلے دن اس نے پھر بانسری بجانی شروع کی، مگر اس بار چوہوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے۔ شہر کے تمام بچے، لڑکے لڑکیاں اس دھن میں کھو کر اس کے پیچھے چل دیے۔ پائٹ پائپر انہیں لے کر ایک پہاڑ کی طرف گیا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے پہاڑ بند ہو گیا۔ بچے کبھی واپس نہیں آئے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد شہر ہیملین میں ایک قانون بنا دیا گیا کہ میوزک اور ڈانس پر پابندی ہوگی، تاکہ لوگ وعدہ خلافی کی سزا کبھی نہ بھولیں۔ آج بھی ہیملین شہر میں پائٹ پائپر کی یاد باقی ہے۔ ایک مشہور اسٹیچو شہر کے بیچ میں لگا ہوا ہے، جہاں وہ رنگین لباس میں بانسری بجاتا ہوا بچوں کو اپنے پیچھے لے جا رہا ہے۔ شہر میں ایک میوزیم بھی ہے، جہاں پرانی کتابیں، تصویریں اور کہانیاں اس ناممکن واقعے کی گواہی دیتی ہیں۔ دوستو، یہ صرف ایک ہیرا نہیں، یہ ایک بد نصیب کہانی ہے۔ ایک ایسا قیمتی پتھر جو جہاں گیا وہاں موت، پاگل پن اور تباہی لے آیا۔ دنیا کا سب سے مشہور اور منحوس ہیرا، ہوپ ڈائمنڈ، ایک نیلا چمکتا ہوا ہیرا جس کا وزن ہے
45.52 कैरेट। कीमत 20 करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन इसकी असल कीमत हर उस शख्स की बर्बादी जो इसका मालिक बना। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत के एक पुराने मंदिर से सदियों पहले ये हीरा गोलकंदा के एक कदीम कान से निकाला गया। कहा जाता है कि ये हीरा एक देवी के मंदिर में एक मूर्ति की आंख की जगह पर नस्ब था। फिर किसी ने इस हीरे को चुरा लिया और तब मंदिर के पुजारी ने बद्दुआ दी, जो भी इस हीरे को अपनाएगा उसका अंजाम सिर्फ तबाही होगा। 16 में एक फ्रेंच ताजिर जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर इस हीरे को फ्रेंच के बादशाह लुईस 14 के पास ले गया। फिर जो कुछ हुआ वो सबको हिला कर रख देने वाला था। टेवर्नियर जब वापस गया तो जंगली जानवरों ने इसे जिंदा चबा डाला। बादशाह लुईस 14 का बेटा, बहू और पोता सब एक एक करके मर गए। उसका वारिस लुईस 16 जब बादशाह बना तो रेवोल्यूशन के दौरान उसका सर कलम कर दिया गया। उसकी मलका मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी गई। रेवोल्यूशन के दौरान ये हीरा चोरी हो गया। कुछ साल बाद ये हीरा लंदन के एक बैंकर हेनरी फिलिप होप के पास पहुंचा और तब से उसका नाम पड़ गया होप डायमंड। मगर होप के ख़ानदान में बर्बादी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। पागलपन, अफसोसनाक मौतें और खुदकुशियाँ होने लगीं। उसका ख़ानदान फिर कभी संभल ना पाया। फिर एक खतून एवेलिन वेल्च ने इस हीरे को ख़रीदा। उसका एक बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया। बेटी ने खुदकुशी कर ली, शोहर पागल हो गया और एवेलिन खुद भी डिप्रेशन में मर गई। 1958 में एक मशहूर ज्वेलर हैरी विंस्टन ने होप डायमंड को एक म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया। आज भी ये हीरा अमेरिका के एक म्यूज़ियम में एक शीशे के डब्बे में महफूज है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि ये हीरा अब भी किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रहा है या नहीं। दुनिया के बहुत से ममालिक में जब कैदियों को सज़ाए मौत दी जाती है तो उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछी जाती है। इस कैदी के आखिरी अल्फाज क्या होते हैं, उनका भी ख्याल किया जाता है। तारीख़ में कुछ ऐसे कैदी भी गुज़रे हैं जिनके आखिरी अल्फाज नहायत अजीबोगरीब और हमेशा याद रह जाने वाले हैं। दोस्तों, इस शख्स का नाम पीटर कर्टन है। ये सीरियल किलर जर्मनी का रहने वाला था। 1920 के आसपास उसने 60 लोगों को कत्ल किया। जब वो किसी आदमी को कत्ल कर देता तो उसे कत्ल करने के बाद उसी आदमी का खून पी जाता। 1931 में इस आदमी को पकड़ लिया गया और इसे मौत की सज़ा सुना दी गई। 2 जुलाई 1931 को पीटर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया गया। जब इस शख्स का सर कलम करने के लिए लेकर जाया जा रहा था तो उसने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि जब मेरा सर कलम हो जाएगा तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए सुन सकूंगा, क्योंकि मुझे अपने जिस्म से निकलने वाले खून की आवाज़ सुननी है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो काफ़ी हैरान हुए और इसके ये अल्फाज अगले दिन अखबारात की जीनत बने। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।